الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین. سورۃ الفرقان آیت نمبر 21 سے شروع کر رہے ہیں. 19ویں پارے کا آغاز ہے. وقال الذين لا يرجون لقاءنا، اور کہا ان لوگوں نے جو ہمارے سامنے حاضر ہونے کی امید نہیں رکھتے. لولا انزل علینا الملائکہ، ہمارے اوپر فرشتے نازل کیوں نہیں ہوئے. او نرى ربنا، یا یہ کہ ہم اپنے رب کو دیکھ لیتے، پھر ہمارے پہ آسان ہو جاتا ایمان لانا. اگر ہم فرشتوں سے اللہ کا پیغام سنتے یا اللہ کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتے تو یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر تھا. لقد استكبروا في انفسهم، انہوں نے اپنے اندر تکبر کیا اپنے نفسوں میں. وعتوا عتوا كبيرا، انہوں نے سرکشی کی، بہت بڑی سرکشی. یوم یرون الملائکہ، جس روز وہ فرشتوں کو دیکھیں گے. لا بشرا یومئذ للمجرمین، اس روز مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی. ویقولون حجرا محجورا، اور وہ کہیں گے کوئی آڑ ہے، کوئی جگہ ہے جہاں پناہ لی جا سکے، جہاں چھپ کر اللہ کے عذاب سے بچا جا سکے. وقدمنا الی ما عملوا من عمل، اور ہم اس کی طرف بڑھیں گے جو انہوں نے عمل کیا ہوگا. یہ پورا قیامت کا ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو اس نقشے کا اختتام ہے وہ ایک بڑے ہولناک قسم کے انجام کی طرف ہوگا. وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اور ہم ان کے اس کیے ہوئے عمل کی طرف بڑھیں گے. فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، پھر ہم اسے اڑتا ہوا غبار بنا دیں گے. أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، اس دن جنت بہترین ٹھکانہ ہوگی اور بہت عمدہ آرام گاہ بھی ہوگی. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اور جس روز آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا. وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور فرشتے لگاتار نازل کیے جائیں گے. الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَٰنِ، آج حقیقی بادشاہی صرف رحمان کے لیے ہے. وَكَانَ يَوْمًا عَلِيمًا، اور وہ دن کافروں پر بہت مشکل کا دن ہوگا. وَيَوْمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، اس دن ظالم اپنے ہاتھ چبائے گا. یقول، اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہے گا کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ اختیار کر لیتا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا، ان کی اطاعت کرتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. اس لیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انسان اپنے دوست کے مذہب سے، اس کے چال چلن سے پہچانا جاتا ہے. جس طرح کی صحبت ہوگی، جن لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، اس کی محبت ہوگی، انہی کی نسبت سے اسے پہچانا جائے گا. تو فرمایا وہ قیامت کے دن یہ شخص کہے گا کہ کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، ان لوگوں کے ساتھ نہ اٹھتا بیٹھتا جو اللہ اور اللہ کے نبی کے دشمن ہیں. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، یقیناً اس نے مجھے اس نصیحت سے بہکا دیا حالانکہ وہ میرے پاس آ چکی تھی. وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان تو انسان کو بے یار و مددگار چھوڑنے والا ہے. قیامت کے دن شیطان کام نہیں آئے گا. یہ تو اس شخص کا حال ہے جو کافر ہے، اللہ کا مخالف ہے، اللہ کے نبی کا مخالف ہے، فاسق و فاجر ہے. کچھ امتیوں کا حال بھی یہاں بیان ہوا ہے، اور یہ سب امتیوں کے لیے، میرے اور آپ کے لیے یہ ایک غور و فکر کرنے کی بات ہے، پریشان ہونے کی بات ہے. فرمایا وقال الرسول، اور اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، شکوہ کریں گے اللہ سے. کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم.
جن کے بارے میں ہم سب اس خوشگمانی میں مبتلا ہیں، یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں قیامت کے دن میسر آ جائے، جن کے بارے میں ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ قیامت کا دن، جس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور ہر شخص کی زبان پر صرف یا رب نفسی یا رب نفسی ہوگا، اس روز بھی صرف اللہ کے رسول ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم جو سجدے میں گر کر اللہ سے میری اور آپ کی مغفرت کی دعا کریں گے۔ ہم اپنی دعاؤں میں یہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ ایک طرف تو یہ امید ہے، شفاعت رسول کی امید، اور دوسری طرف ایک اور منظر ہے جس کو قرآن مجید ہمارے سامنے رکھ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خوش نصیبوں کے لیے اپنے امت میں سے دعائیں کرتے ہوں گے کہ اللہ ان کو بخش دیجئے، ان کی مغفرت فرما دیجئے، اور کچھ امتی ایسے ہوں گے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکوہ کریں گے اللہ سے، یا ربی، اے میرے رب، انا قومی، بے شک یہ میری قوم کے لوگ ہیں، میری امت کے لوگ ہیں۔ زبان سے کلمہ پڑھتے تھے، ایمان لاتے تھے، لیکن ان کی زندگی کا طریقہ کار کیا تھا؟ انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ان کی زندگی میں، ان کے روٹین میں، ان کے روزمرہ کی ترتیب میں سے قرآن مجید نکل گیا تھا، ان کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا۔ قرآن مجید سے ایک واجبی سا تعلق تھا ان کا، قرآن کا ایک نسخہ لے کر اسے کسی ریشمی غلاف میں لپیٹ کر انہوں نے کسی اونچی جگہ پر سنبھال کے رکھ دیا تھا۔ کبھی کبھار وقت ملتا تھا تو اسے وہاں سے نکالتے تھے، غلاف کھولنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس کو بوسہ دیتے تھے، آنکھوں سے لگاتے تھے اور وہیں واپس رکھ دیا کرتے تھے۔ اور زیادہ اگر توفیق مل جاتی تھی تو اسے کھولتے تھے، اس کی تلاوت کرتے تھے ثواب کی نیت سے، اور پھر بند کر کے واپس رکھ دیتے تھے۔ انہوں نے قرآن مجید سے اپنی زندگیاں بدلنے کی کوشش نہیں کی۔ میں عمومی طور پر ایک مثال عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ کسی کا کوئی جاننے والا، کوئی دوست پاکستان سے باہر چلا جائے اور وہاں جا کر اپنا کو کاروبار شروع کرے، اللہ تعالیٰ اس کو برکت دے دے، وہ ایک دن اپنے اس پاکستان میں رہنے والے دوست کو فون کرے اور اس سے کہے کہ میں نے آپ کے لیے ایک گاڑی خریدی ہے، فلاں گاڑیاں بنانے والی کمپنی ہے، اس نے ایک ریئر ماڈل کار بنائی ہے، صرف ایک ہی پیس بنایا بس، اس جیسی دوسری کو گاڑی دنیا میں موجود نہیں ہے، بہت مہنگی ہے لیکن اس کے اندر ساری فیسلٹیز موجود ہیں۔ تو میں نے یہ سوچا جتنے بھی پیسے وہ کہیں میں خرید دیتا ہوں تاکہ یہ میرے دوست کے کام آئے۔ وہ اس گاڑی کو خرید کر آپ کو وہاں سے بھجوائے اور آپ اسے کال بیک کریں اور یہ بتائیں کہ جناب بہت شکریہ، گاڑی میں نے ریسیو کر لیا، بہت اچھی لگی ہے مجھے، جزاک اللہ۔ اس بات کو کچھ سال گزر جائیں اور پھر وہ آپ کا دوست آپ کو فون کرے کہ میں پاکستان واپس آ رہا ہوں، آپ بڑے خوش ہوں گے، بڑے عرصے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے، آپ اس کو ایئرپورٹ پہ لینے بھی جائیں گے اور پھر آپ اسے جب ریسیو کریں گے تو ایک جذباتی منظر دیکھنے میں آئے گا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، جذباتیت طاری ہے۔ پھر یہ خیال آیا کہ اچھا باقی باتیں گھر جا کے کریں گے، سفر کی تھکاوٹ ہوگی، آپ اپنے دوست کو لیں، اس کا بیگ جو ہے وہ گھسیٹتے ہوئے باہر لے کر آئیں اور باہر لا کر ایک رکشے والے کو اشارہ کریں اور اس اپنے دوست کو رکشے میں بٹھا کر گھر لے جانے لگے تو وہ رکشے میں بیٹھتے ساتھ پہلا سوال آپ سے کیا کرے گا؟ پہلا کوسچن کیا ہوگا؟ وہ جو گاڑی میں نے بھیجی تھی وہ کہاں ہے؟ اور آپ اسے جواب دیں کہ جناب ہے تو وہ بہت خوبصورت گاڑی تھی، مجھے ڈر تھا کہ کہیں اس میں کوئی خرابی نہ آ جائے یا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کو کہیں اس کو کوئی اسکریچ لگا بیٹھوں، اس کا کوئی ایکسیڈنٹ میرے وجہ سے ہو جائے، تو میں نے اس کو سنبھال کے رکھ لیا اپنے پاس۔ اور جس دن سے آپ نے وہ گاڑی بھیجی ہے میں نے اس کا ایک بڑا شاندار کور سلوایا اور اس کو میں نے اپنے گیراج میں کھڑا کر لیا اور اب میں روزانہ صبح اٹھتا ہوں، اس پر ہاتھ پھیرتا ہوں، اسے چومتا ہوں، آنکھوں سے لگاتا ہوں اور اس کے بعد پیدل اپنے دفتر کی طرف نکل جاتا ہوں۔ تو
آپ کا وہ دوست آپ کو کیا کہے گا؟ بیوقوف تو کہے گا، اور ساتھ یہ بھی کہے گا کہ آئندہ مجھ سے کسی اور تحفے کی امید مت رکھنا، تم نے میرے دیے گئے تحفے کا یہ حل کیا ہے، آئندہ نہ مجھ سے کوئی امید رکھنا۔ اللہ نے ہمیں وہ کلام عطا فرمایا ہے جس طرح کا، جس کی مثال کوئی اور دنیا میں موجود ہی نہیں ہے، اور جس میں میرے آپ کے سارے مسائل کا حل ہے۔ فیہ ذکرکم، ہم پڑھ آئے ہیں، اس میں تم سب کا ذکر ہے، تمہارے مسائل ہیں اس میں۔ اور ہم نے کتاب اللہ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہ جو ماہر القادری نے کہا تھا نا کہ قرآن کی فریاد کے نام سے انہوں نے وہ پورا کلام لکھا تھا کہ قرآن مجید فریاد کرتا ہے، میرا اس معاشرے میں کیا کام رہ گیا؟ کبھی ہاتھوں پہ اٹھا کے قسمیں کھائیں گے، کبھی بیٹی کو رخصت کرنا ہوگا تو ایک رسم کے طور پہ سر پہ رکھ دیں گے، کبھی ہوگا کہ کسی سینما کا افتتاح کرنا ہوگا تو وہاں اس کی چند آیتوں کی تلاوت کر لیں گے۔ اس سے زیادہ قرآن مجید کا کیا کام ہے؟ ہم نے اپنی زندگیاں اس کلام سے بدلنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ انگریزی ہم نے اتنی سیکھ لی ہے کہ انگریزوں کو پڑھا سکتے ہیں۔ آئلٹس کے سکور دیکھیے لوگوں کے، معلوم ہے کہ سروس مل رہا ہے، باہر جانے کا ویزا ملے گا، اتنی محنت کر کے انگریزی سیکھتے ہیں، اور پھر یہ کہ یعنی اس انگریزی کی کتابیں بھی پڑھ رہے ہیں اور خبریں بھی سن رہے ہیں اس میں اور سب کر رہے ہیں، لیکن عربی ہمیں اتنی بھی نہیں آتی کہ ہم اللہ کا قرآن سمجھ سکیں۔ ہم نے دین سیکھنے کی کوشش کب کی ہے؟ کبھی ذرا کیلکولیٹ کریں، آپ کی ایجوکیشن 14 سال 16 سال 18 سال 20 سال آپ نے ایجوکیشن حاصل کی ہے دنیا کی، قرآن سیکھنے کے لیے کتنے سال دیے ہیں؟ کتنا وقت قرآن کے لیے لگایا ہے؟ ساری زندگی گزر جاتی ہے، لوگوں کو قرآن صحیح طرح سے پڑھنا نہیں آتا۔ اور ذرا تصور کریں اس آیت کو، اس کو اپنے تخیل میں لے کر آئیں، اگر خدا نہ خواستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کی طرف اشارہ کیا قیامت کے دن، ان میں ایک میں ہوا، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، اور اللہ نے میری طرف اشارہ کر کے کہہ دیا یہ تھا وہ جس نے میرا قرآن چھوڑ دیا تھا، قیامت کے دن میرے پلے کیا رہ جائے گا؟ بہت غور طلب بات ہے، اور اگر اس پر کوئی فکر اور پریشانی لاحق ہو تو اپنا کچھ وقت نکالیں اللہ کا دین سیکھنے کے لیے، قرآن مجید پڑھنے کے لیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اور اس طرح سے ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے دشمن بنا دیے۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے آپ کا رب ہدایت دینے اور مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، یہ قرآن ایک ہی مرتبہ نازل کیوں نہیں ہو گیا؟ روز چند آیات آ جاتی ہیں، روز کو نیا حکم آ جاتا ہے، یہ قرآن مجید ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ کذالک، اللہ فرمانے ایسا اس لیے ہوا لنثبت به فؤادک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ ہم اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو تقویت عطا فرمائیں۔ ورتلناہ ترتیلا، ہم نے اسے پڑھا ہے ٹھہر ٹھہر کر، یہ تدریج کے ساتھ نازل ہوا ہے، درجہ بدرجہ نازل ہوا ہے، سلسلہ وار نازل ہوا ہے، اس لیے کہ جیسے جیسے انسانوں کے تمدنی حالات میں تبدیلیاں آتی گئی ہیں ویسے ویسے اللہ تعالیٰ ان کے لیے حکم نازل کرتے گئے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اگر ایک ہی دفعہ میں ہمیں کیٹیگوری کے لیے کہہ دیا جاتا کہ شراب حرام ہو گئی ہے تو شاید ہمارے لیے، ہم سب کے لیے اس کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا۔ 3 درجے میں شراب کی حرمت کا حکم آیا، تو تدریج کے ساتھ اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس کوئی اعتراض نہیں لے کر آتے مگر ہم آپ کے پاس حق لے آئیں گے، ہم آپ کے پاس اس کا جواب لے آئیں گے۔ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور اس کی بہترین وضاحت بھی آپ کو سنا دیں گے۔ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ، وہ لوگ جو اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا، یہ وہ لوگ ہیں جو ٹھکانے کے اعتبار سے بدترین ہیں۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور راستے کے اعتبار سے بہت
بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی. وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا اور ہم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو مددگار بنایا. فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا پھر ہم نے کہا تم دونوں جاؤ ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے. فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا پھر ہم نے انہیں بالکل تباہ کر کے ہلاک کر دیا. وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ اور نوح علیہ السلام کی قوم جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تھا. أَغْرَقْنَاهُمْ ہم نے انہیں غرق کر دیا. وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً اور ہم نے انہیں لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی بنا دیا. وَآتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ اور عاد اور سمود اور کنویں والے. وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا اور ان کے درمیان بھی بہت سی نسلیں تھیں. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ اور ہر ایک کے لیے ہم نے عبرتناک مثالیں بیان کی. وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا اور ہر ایک کو ہم نے بڑے برے طرح سے تباہ کر دیا. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ اور یقیناً یہ کافر اس بستی کے پاس سے بھی گزرے ہیں جس پر بڑی بری بارش برسائی گئی تھی. أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا کیا یہ اسے دیکھتے نہیں ہیں؟ بل كانوا لا يرجون نشورا بلکہ وہ دوبارہ اٹھنے کی کوئی امید نہیں رکھتے. وَإِذَا رَأَوْكَ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی یہ آپ کو دیکھتے ہیں إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں, یہ آپ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا اور یہ کہتے ہیں کیا یہ وہ جسے اللہ نے اپنا رسول بنایا؟ ان کا دا لیضلنا عن آلہتنا بے شک قریب تھا کہ یہ ہمیں ہمارے معبودوں سے بھٹکا دیتے. لولا ان صبرنا علیہا اگر ہم ان پر ڈٹ نہ گئے ہوتے. وسوف يعلمون حين يرون العذاب ان قریب وہ جان لیں گے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے. من اضل سبیلا تب انہیں معلوم ہوگا کہ راستے سے بھٹکا ہوا ہے کون. ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ ہم جب شرک کا لفظ سنتے ہیں تو فوراً دل میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید یہ غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی بات ہو رہی ہے, شاید یہ کسی قبر پرستی کا ذکر ہو رہا ہے, شاید یہ غیر اللہ سے دعا مانگنے کی بات ہو رہی ہے, اور اس طرح کے بہت سے مظاہر جو ظاہری طور پہ شرک سمجھے جاتے ہیں وہ ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں. قرآن مجید نے جس شرک کا یہاں ذکر کیا ہے یہ شرک کی سب سے خطرناک قسم ہے, سب سے خطرناک. اس لیے کہ آپ کسی کو دیکھیں گے وہ غیر اللہ کو سجدہ کر رہا ہے تو دیکھنے والوں میں سے تو کوئی ایسا ہوگا نا جس کو معلوم ہو جائے گا کہ غلط کر رہا ہے, اس کو منع کرنے والا ہوگا, سمجھانے والا ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نظر و نیاز پیش کر رہا ہے, کسی اور سے دعائیں مانگ رہا ہے, کسی اور کو مشکل کشا مان رہا ہے, تو کوئی دیکھنے والا سننے والا ایسا ہوگا جس کے پاس ہدایت ہو اور وہ منع کر دے گا کہ دیکھو یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے. اصلاح کی گنجائش موجود ہے. یہاں جس شرک کا ذکر ہو رہا ہے نا, عجیب و غریب بات یہ ہے کہ یہ شرک خفی ہے, دل کے اندر پنپنے والا شرک ہے, اور اس شرک کا علم اس انسان کو خود بھی نہیں ہے جو اس شرک میں انوالو ہے. اور یہ کیسا شرک ہے؟ ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں, وہ کیفیت ہے. فرمایا ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا. وہ اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے, ان کو خدا سمجھتا ہے. اللہ کے حکم کی بجائے اپنے نفس کا حکم مانتا ہے. افانت تکون علیہ وکیلا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے؟ ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ انہم الا کالانعام وہ تو صرف جانوروں کی طرح ہیں, چوپایوں کی طرح ہیں. بل هم اضل سبیلا بلکہ راستے کے اعتبار سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. الم ترى الى ربك كيف مد الظل
کیا تم نے دیکھا نہیں اپنے رب کو کس نے کیسے سائے کو پھیلا دیا؟ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اور اگر وہ چاہتا تو اسے ٹھہرا ہوا کر دیتا. ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنا دیا. ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا، پھر ہم نے سائے کو آہستہ آہستہ سمیٹ لیا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، وہی اللہ ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا. وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو آرام بنا دیا. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو دوبارہ اٹھنے کی جگہ بنا دیا. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ، اور وہی ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا. بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہ بشارت دینے والیاں ہیں اپنے آگے آگے رحمت کی. یعنی جب ہوا چلتی ہے ٹھنڈی اور تیز ہوا تو وہ یہ بشارت دے رہی ہے کہ بارش آنے والی ہے، اللہ کی رحمت بارش کی صورت میں برسنے والی ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی نازل کر دیا. لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کر دیں. وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور ہم پلائیں اس میں سے، وہ جو انہوں نے جانور پال رکھے انہیں بھی اور جو انسان ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، اور ہم نے اس پانی کو اس کے درمیان گردش دی. لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. میں پہلے بھی اس پہ تھوڑی سی گفتگو کر چکا ہوں، صرف اشارہ دے کے آگے جا رہا ہوں. یہ جو الفاظ ہے نا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، ہم نے اس پانی کو گردش دی ہے، یہ رین سائیکل کا ذکر ہے. پانی زمین پہ موجود ہے، اللہ اس پانی کو آسمان پہ بلند کرتے ہیں. اور یہ ذرا غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ نے یہاں فرمایا لیذکروا، اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے. وہ نصیحت کیا ہوگی؟ زمین کا 70% حصہ پانی پہ مشتمل ہے، اور اس پانی پر بھی وہ جو گریوٹی کی فورس ہے، جو کشش ثقل ہے، وہ اسی طرح امپلیمنٹ ہوتی ہے جیسا میرے اور آپ پہ. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس پانی کو اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں اس گریویٹیشنل فورس کے اگینسٹ. اس پانی کو اللہ آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں. ہم چاہیں سمندروں کے پانی کو میٹھا کرنا تو ہمیں کتنے بڑے پلانٹ لگانے پڑیں گے، اور پھر اس سے نمک کو سیپریٹ کرنا پڑے گا، اور پھر پانی کو پیوریفائی کرنا پڑے گا، اور پھر بھی پانی پھیکا ہوگا، میٹھا نہیں ہوگا. پھر اسے میٹھا کرنے کے لیے اس کے اندر پتہ نہیں کون کون سے کیمیکلز ایڈ کرنے پڑیں گے، اور پھر جا کر اس پانی کے اندر وہ مٹھاس پیدا ہوگی جو تازہ پانی میں، پینے والے پانی میں ہوا کرتی ہے. اللہ اس پانی کو اپنی طرف بلند کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ جیسے کشش ثقل کے اثرات اس پانی کے قطرے پر نہیں ہو پائے، ویسے ہی تمہیں اس معاشرے کے اثرات اپنے دلوں پر مرتب نہیں ہونے دینے ہیں. تم اس معاشرے کے رنگ کو چھوڑو گے تو اللہ تمہیں اپنی طرف بلند کر لے گا، تمہیں اپنے ساتھ جوڑ لے گا، تمہیں اللہ اپنا قرب عطا فرما دے گا. اور جب ایسا ہوگا اور تم ایک دفعہ تمہارا رشتہ زمین والوں سے کٹ کے آسمان والے کے ساتھ جڑ جائے گا تو اللہ تمہاری کڑواہٹ ختم کر دے گا. اللہ تمہیں میٹھا بنا کے نازل کرے گا. جیسے اس سمندروں کا کڑوا پانی جب آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے تو نمک نیچے رہ جاتا ہے اور وہ پھیکا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ پانی جب آسمان کی طرف جاتا ہے اور جب واپس بارش کی صورت میں برستا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر مٹھاس پیدا فرما دیتا ہے. وہ لوگ جن کا تعلق عرش والے کے ساتھ جڑ جائے گا اللہ ان میں مٹھاس پیدا کرے گا. پھر یہ جب دوبارہ زمین کی طرف آئیں گے تو یہ زمین کو سیراب کرنے والے ہوں گے، یہ اللہ والوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے والے ہوں گے، یہ مخلوق خدا کا خالق سے ربط قائم کرائیں گے. فرما وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، اور ہم نے اس پانی کو ان کے درمیان گردش دیا لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، تو اکثر انسانوں نے حق کو قبول نہیں کیا مگر ناشکری کرتے ہوئے. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں خبردار کرنے والا بھیج دیتے. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں کی بات نہ مانیں. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جہاد کبیرہ، اور ان کافروں سے جہاد کریں اس قرآن مجید کے ذریعے سے، اس کا پیغام پہنچائیں اللہ کے بندوں تک، قرآن سنائیں ان اہل کفر کو جا کر، شاید یہ ایمان لے آئے. اور یہ جہاد ہے، جہاد بالقرآن ہے، اور اس جہاد کو اللہ نے فرمایا جہاد کبیرہ، یہ بہت بڑا جہاد ہے.
بہت عظمتوں والے، بہت سعادتوں والے وہ لوگ ہوں گے جنہیں اللہ اس جہاد کی توفیق عطا فرما دے. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، وہی اللہ ہے جس نے دو دریا ملا کر چلا دیے. ہذا عذب فرات، یہ میٹھا ہے ایک پیاس بجھانے والا. وہذا ملح اجاج، اور دوسرا ایک کھارا اور کڑوا ہے. وجعل بینہما برزخا، اور اللہ نے ان دونوں کے درمیان میں ایک پردہ رکھ دیا ہے. وحجرا محجورا، اور ایک آڑ ہے روکنے والی. یہ دونوں آپس میں مل نہیں پاتے، الگ الگ رہتے ہیں. کھارا پانی اپنی جگہ اور میٹھا پانی اپنی جگہ. اب تم نے فیصلہ کرنا ہے تم نے اس دنیا میں کیسی زندگی گزارنی ہے. تم مخلوق خدا کے لیے میٹھا پانی بنو گے یا کھارا پانی بنو گے؟ تمہارا معاشرے میں کردار کیا ہوگا؟ اپنے متعلقین کو، اپنے دوستوں کو، اپنے قرب و جوار کے لوگوں کو تم اللہ سے دور کرنے کا سبب بنو گے یا اللہ کے ساتھ جوڑنے کا سبب بنو گے؟ کیا کردار ہوگا؟ اور اللہ فرما رہے ہیں ان دونوں کے درمیان میں ایک آڑ ہم نے لگا دی ہے. اب وہ جو اہل دین ہیں ان کی شناخت ہم نے واضح کر دی ہے، اور وہ جو اہل کفر اور اہل باطل ہیں ان کو ہم نے بالکل الگ کر دیا. یہ دونوں آپس میں مل نہیں سکتے. اب وہ جو گرے ایریاز موجود ہیں نا بلیک اور وائٹ کے درمیان میں، وہ ہم واپس نہیں چھوڑیں گے، وہ باقی نہیں رہیں گے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو بنایا. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، پھر اسے خاندان والا بنا دیا اور سسرال والا بنا دیا. کچھ رشتے وہ ہیں جو اللہ نے اس کی پیدائش کے ساتھ جوڑے. پیدا ہوتا ہے تو کوئی اس کو ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، بہن بھائی بھی ہیں، کوئی ماموں خالو، یہ سب لوگ موجود ہیں جو اس کے رشتوں میں ہیں. اور پھر کچھ رشتے اس کے بنتے ہیں اس کے قول کی بنیاد پر. جب نکاح ہوتا ہے نکاح کی بنیاد پر اللہ سسرال کے رشتے عطا فرماتا ہے. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب بڑی قدرت والا ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں انہیں. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر اپنے رب کی طرف سے پیٹھ پھیرنے والا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میں کسی شے کا طلبگار نہیں، کوئی دنیاوی فائدہ مجھے نہیں چاہیے. یہ جو مشرکین مکہ کہتے تھے کہ شاید اقتدار کے طلبگار ہیں، معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غلط ہے. اگر اللہ نے بادشاہت عطا کرنی ہوتی تو جس ہستی سے اللہ کو اس قدر محبت ہے اللہ ان کو بادشاہت عطا فرما دیتے. اتنی آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزارنے کا کیا مقصد تھا؟ اقتدار تو اللہ کے دین کے سپرد ہونا چاہیے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے میں تم سے دنیا کا کوئی اجر نہیں مانگتا. الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا، سوائے اس کے کہ جو اب چاہے تو اپنے رب کی طرف کا راستہ اختیار کر لے. وتوکل علی الحی الذی لا يموت، اور بھروسہ رکھیے اس ہمیشہ زندہ رہنے والے پر جس کو کبھی موت نہیں آنی، کبھی اس نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑنا. وسبح بحمدہ، اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے. وکفا بہ بذنوب عبادہ خبیرا، اور اللہ اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہونے کے لیے کافی ہے. الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے مابین ان کو پیدا کیا 6 دنوں میں. ثم استوى علی العرش، پھر وہ تخت حکومت پر جا بیٹھا جیسے اس کی شان کے لائق ہے. الرحمن، وہ رحمان ہے. فاسأل بہ خبیرا، اس کے بارے میں کسی باخبر آدمی سے پوچھیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ کی معرفت میسر آ جائے تو جنہیں معرفت میسر ہے ان کے قرب میں بیٹھنا سیکھیں. یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. جنہیں معرفت الہی میسر ہے ان کے قریب بیٹھیں گے اللہ ان کی برکت سے آپ کو اپنی معرفت عطا فرما دے گا. ان سے پوچھیں اللہ کون ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو. قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، وہ کہتے ہیں کون ہے یہ رحمان؟ ہم اللہ کو تو جانتے ہیں، رحمان سے واقف نہیں ہے. أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا، کیا ہم اس سجدہ کریں اس کو جس کا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دیں گے. وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اور یہ بات انہیں نفرت کرنے میں
مزید بڑھاوا دیتی ہے. آیت سجدہ ہے، آخر میں سجدہ فرما لیجئے گا. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنا دیے. وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور اس نے اس میں چراغ بنا دیا یعنی سورج، اور روشنی کرنے والا منور چاند بھی اس نے عطا فرما دیا ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اور اس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا. لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ، اس کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے، او أَرَادَ شُكُورًا، یا وہ شکر ادا کرنا چاہے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. اب یہ بالکل سورۃ الفرقان کے آخری حصے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور میں جیسے عمومی طور پر اس کیا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ دیکھنے میں آئے گا کہ سورتوں کے جو آخر کی آیات ہیں وہ پوری سورت کا ایک ایکسٹریکٹ معلوم ہوتی ہے. انتہائی خوبصورت اختتام ہے قرآن مجید کی سورتوں. تو یہاں اللہ اپنے کچھ بندوں کی صفات بیان فرما رہے ہیں. اس سے قبل کل ہم پڑھ رہے ہیں سورہ نمبر 23 سورۃ المومنون میں کہ مومن کی صفات کیا، ایمان لانے والا شخص، اس کی کیا کوالٹیز ہیں، اس کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں، اس کی صفات کیا ہیں، یہ ہم نے پڑھ لی. اب اس سے ذرا ایک درجہ اوپر کی بات آ رہی ہے. صرف ایمان والا نہیں بلکہ اس سے اگلا فضیلت کا درجہ ہے عباد الرحمن، وہ لوگ جو رحمان کے بندے ہیں. دو مفہوم نکلتے ہیں اس سے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص خود اس بات کا دعویٰ کرتا رہے کہ میں فلاں کا آدمی ہوں تو یہ اس کا دعویٰ درست ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اگر جس کی طرف وہ اپنی نسبت کرنے میں سعادت محسوس کر رہا ہے، فخر محسوس کر رہا ہے، اگر وہ خود اعلان کر دے کہ یہ میرا بندہ ہے، اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ کچھ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے خود ٹیگ دیا ہے عباد الرحمن کا، جنہیں اللہ نے فرما دیا یہ میرے بندے ہیں. اور یہ ذہن میں رکھیے گا عباد اللہ کی بات نہیں ہے، یہ ٹیگ ہے عباد الرحمن کا. اب عام طور پہ اگر دیکھا جائے تو یہ دونوں ایک ہی معلوم ہوتا ہے، عباد اللہ اور عباد الرحمن دونوں ہستیاں ایک ہی ہیں، اللہ بھی ایک ہی ہے اور رحمان بھی ایک ہی. لیکن یہاں اللہ نے اپنے ذاتی نام کی بجائے اپنے صفاتی نام کا استعمال کیا ہے، تو ترجمہ ہو سکتا ہے عباد الرحمن. ان بندوں کی بات ہو رہی ہے جن پر اللہ کی رحمت واجب ہو چکی ہے، جو اللہ کی رحمت کا خود کو حقدار بنا چکے. یہ ہے عباد الرحمن، جن پر دنیا میں بھی اللہ کی رحمت ہوگی، آخرت میں بھی اللہ کی رحمت کے حقدار ہوں گے. ان کی صفات کیا ہے؟ فرمایا الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ زمین پر چلتے ہیں بڑی آہستگی کے ساتھ، بغیر کسی غرور و تکبر کے، بغیر اترانے کے، بغیر اکڑنے کے، عاجزی اختیار کرتے ہیں. وہاں سورۃ المومنون کے ساتھ اگر اس کا آپ کمپیریزن کرتے جائیں تو وہاں ہم نے پہلی صفت کیا پڑھی تھی؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون. مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرنے والے ہیں. عباد الرحمن اب ذرا اونچا درجہ ہے. اب فرمایا جا رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی کے ہر پہلو میں عاجزی غالب رہتی ہے، حتیٰ کہ ان کے چلنے پھرنے میں اور ان کے معاملات کے اندر بھی یہ عاجزی کے ساتھ لوگوں سے بہیو کرتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب کوئی جاہل لوگ ان سے بحث کرنے لگتے ہیں تو یہ وہاں سے سلام کہہ کے اٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں تم پر سلام. جہاں انہیں محسوس ہوتا ہے کہ دین کی دعوت کا وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ اب اگلا شخص جو ہے وہ ضد پر اتر آیا ہے، حق کو سمجھنے کے باوجود اس کو ماننے پر تیار نہیں ہے، اور اب فتنہ فساد کھڑا ہونے کا اندیشہ ہے، لہٰذا یہ وہاں سے سلام کر کے اٹھ جاتا ہے. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، بہت بڑی صفت، وہ جو رات بسر کرتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے، ان کی راتیں گزرتی ہیں. والذین یقولون، اور یہ راتوں میں قیام کرتے ہوئے اللہ سے کہتے کیا ہیں، کیا مناجات کرتے ہیں؟ یہ تہجد کے سجدے، یہ آنکھوں کے آنسو، یہ دعائے نیم شب کا اہتمام کس لیے ہو رہا ہے؟ دنیا کے لیے نہیں، بلکہ الذین یقولون، یہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب ہٹا دیں. ان عذابها کان غراما، بے شک اس کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے. انہا ساءت مستقرا و مقاما، بے شک وہ عارضی ٹھہرنے کے اعتبار سے
اور مستقل قیام کے اعتبار سے بڑی بری جگہ ہے. ہمیشہ رہنے کے لیے تو بدترین مقام ہے ہی، لیکن چند لمحے بھی گزارنا اس آگ میں ممکن نہیں ہے ہمارے لیے. ہم تو دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی آگ کو چند لمحوں کے لیے بھی اگر خدا نہ خواستہ برداشت کرنا پڑ گیا تو کیا حالات ہوں. والذین اذا انفقوا، اور یہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، لم یسرفوا، اسراف بھی نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور نہ ہی بخل کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، ان کا خرچ کرنا بالکل درمیان والے راستے پر ہوا کرتا ہے، اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، میانہ روی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں. اس کے بھی دو مفہوم سمجھ لیں. ایک مفہوم تو بالکل واضح ہے جو آیت کے ظاہر سے نظر آ رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جذباتی ہو کر اپنا سب کچھ اٹھا کے اللہ کے دین کے راستے میں دے دیتے ہیں. ہاں، جسے اللہ نے اس کی توفیق دی ہو. سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے پورے گھر کا مال لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا تھا غزوہ تبوک کے موقع پہ. لیکن روایت میں آتا ہے کہ ایک اور صحابی تھے، بالکل نئے نئے ایمان لائے تھے، وہ بھی لے آئے اپنے سارے گھر کا سامان. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ابوبکر کو دیکھ کر بہت شوق ہوا، مجھے بڑی رغبت ہوئی، میں بڑا موٹیویٹ ہو گیا. میں نے کہا میں بھی سارے گھر کا سامان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیتا ہوں. کہ میں بھی سارے گھر کا سامان لے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تجھ سے نہیں لوں گا. ابوبکر سے لے لیا ہے، تجھ سے نہیں لوں گا. تو وجہ کیا معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اچھی طرح اندازہ تھا کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سارے گھر کا مال رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں، یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا، بڑی پختگی پر مبنی بات تھی. اسی لیے وہ جب جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے سوال کیا ہے کہ اللہ پوچھ رہے ہیں کہ اس حالت میں بھی کوئی اللہ سے شکوہ تو نہیں ہے ابوبکر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ انہوں نے کہا میں اللہ سے راضی ہوں، کوئی پچھتاوا نہیں، کوئی جذباتی کیفیت نہیں. اور ہر شخص شاید اس سٹینڈرڈ پہ پورا نہیں اتر سکتا، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھیجا اس کو، کہا تجھ سے پورے گھر کا مال نہیں لینا. تو ایک بات تو بالکل واضح ہے، جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو میانہ روی کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ. ایسا نہ ہو کہ جذباتی ہو کر بہت زیادہ خرچ بیٹھے اور پھر بہرحال یہ کہ دل میں کوئی پچھتاوے کی کیفیت آئے اور وہ پچھتاوا ان کی نیکیوں کو کھا جائے. ایک تو یہ مفہوم. دوسرا مفہوم جو مفسرین نے لکھا ہے لم یسرفوا ولم یقتروا، وہ کہتے ہیں لم یسرفوا کا تعلق ہے دنیا سے، لم یقتروا کا تعلق ہے آخرت سے، اللہ کے دین کے راستے سے. لم یسرفوا، دنیا میں خرچ کرتے ہوئے، دنیا پر خرچ کرتے ہوئے اسراف نہیں کرتے، حد سے آگے نہیں بڑھتے. ولم یقتروا، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے بخل نہیں کرتے، وہاں دل کھول کے خرچ کرتے ہیں. اس لیے کہ وہاں تو کوئی لمٹ طے ہی نہیں کی جا سکتی. کوئی یہ کہے کہ نہیں جناب اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کرے اس کی کافی ہے، اگر اس سے زیادہ کروں گا تو یہ شاید کوئی لمٹ کراس ہو جائے گی، زیادہ ہو جائے گا. بھئی اللہ کے راستے میں تو تم اپنا سب کچھ بھی عطا کر دو، تو یہ ہے پہلے کس کا ہے؟ ویسے اس کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے. جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا تو سارا کچھ بھی دے دو گے تو اللہ کا حق ادا کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتے. تو دنیا کے معاملے میں اسراف نہیں کرتے اور آخرت کے معاملے میں بخل نہیں کرتے. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور ان کا خرچ کرنا اس کے درمیان میں ہوتا ہے، درمیانہ روی کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، شرک نہیں کرتے. یہ 3 کبیرہ گناہوں کا ذکر ہو رہا ہے. نمبر 1، یہ عباد الرحمن کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی ایسی جان کو قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے لیکن حق کے ساتھ. اور یہ حق کو ذرا ڈیفائن کر لینے دیں مجھے کہ انسانی جان محترم ہے اور کسی شخص کو قتل نہیں کیا جا سکتا الا بالحق. اور یہ حق کیا ہے؟ جب کسی شخص کو قتل کر دینا حق ہو جائے، جائز ہو جائے. وہ کیفیات کیا ہیں؟ فقہاء نے اس کو لکھا ہے. اس میں سب سے پہلی کیفیت ہے قصاص کے لیے قتل کرنا.
قاتل کو مقتول کی جان کے بدلے میں قتل کرنا. تو اگر اس نے کسی کو قتل کر رکھا ہے تو قصاص لیا جائے گا, اور قصاص میں اس کو قتل کر دیا جائے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نمبر 2, مرتد کی سزا بھی قتل ہوگی اسلامی ریاست میں. وہ شخص جو مسلمان تھا اور دائرہ اسلام سے خود کو اس نے نکال لیا ہے, کسی اور مذہب میں چلا گیا ہے, اسے دعوت دی جائے گی, سمجھایا جائے گا کہ واپس اسلام میں لوٹ آئے, لیکن اگر ایسا نہیں کرتا تو اس کے لیے بھی جو سزا ہے وہ موت ہے. یہ حق ہو جائے گا اب اس کو قتل کرنا. تیسری بات, حربی کافر کو قتل کرنا حق ہے. ہر کافر کو نہیں, حربی کافر کو. حرب کہتے ہیں جنگ کو. ہمارے محلوں میں, ہمارے آس پاس وہ ایسے لوگ رہ رہے ہیں جو اہل کفر میں سے ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ سب کو اٹھا کر آپ قتل کرنا شروع کر دیں, لیکن اصل میں صرف اس کافر کو قتل کرنا ہے جو حربی کافر ہے, یعنی جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں انوالوڈ ہے. اب جنگ کے میدان میں اگر آپ کسی کافر کو قتل کر دیتے ہیں تو اس کا قتل کرنا حق ہوگا, اس میں کوئی زیادتی اور ظلم کی بات نہیں. اور ایک کیفیت جو بہرحال ہضم کرنا مشکل ہے آج کے معاشرے میں خاص طور پر, وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, انبیاء علیہ السلام کی گستاخی کی سزا بھی اسلامی ریاست میں موت قرار پائے گی. اس کے سوا اس کی کوئی سزا نہیں. جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا, ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کو موت کے گھاٹ اتارے, اور عبرتناک انداز میں, تاکہ لوگوں کو عبرت ہو. کل کو کوئی بدبخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر زبان کھولنے کا سوچ بھی نہ سکے. تو فرمایا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, اور وہ قتل نہیں کرتے کسی ایسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ. وَلَا يَزْنُونَ, اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں. 3 کبیرہ گناہوں کا ذکر آ گیا, شرک, قتل, زنا, یہ تینوں نہیں کرتے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی گناہ کرنے کی کھلی چھوٹ مل گئی ہے, لیکن یہ بتایا جا رہا ہے یہ جو عباد الرحمان ہوں گے, یہ جو معاشرے میں سب سے زیادہ دیندار معلوم ہوتے ہوں گے, لوگ دین سیکھنے کے لیے ان کی طرف رجوع کرتے ہوں گے, یہ دینی قائدین کے طور پہ سامنے آ جاتے ہوں گے. یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ معصومیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے. اب کوئی شخص معصوم نہیں ہے. اہل السنہ والجماعہ کے ہاں معصومیت صرف نبیوں کا خاصہ ہے. انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ محفوظ ہیں, اور ان کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے جو غلطیوں سے پاک نہیں ہے. تو بشریت کا تقاضا یہ ہے کہ غلطیاں سرزد ہو سکتی ہیں, کمیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں, لیکن یہ عباد الرحمان اپنے آپ کو انٹینشنلی ان کبیرہ گناہوں میں پڑنے سے محفوظ رہتے ہیں. چھوٹی موٹی غلطیاں کبھی ہو سکتی ہیں, اور یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ ہم جنہیں اپنی مذہبی قیادت کے طور پہ تصور کرتے ہیں ان کے بارے میں ہم یہ گمان رکھیں کہ بہرحال یہ بشر ہیں, ان سے کمی ہو سکتی ہے. ان کے غلط عقیدوں کا دفاع کرنے پہ بھی نہ اتریں اور انہیں اللہ کا نبی بھی تصور نہ کریں, بلکہ شاید ہمارے مذہبی قائدین اور علماء اور وہ حضرات جو دین میں آگے سے آگے بڑھتے جاتے ہیں وہ ہماری دعاؤں کے سب سے زیادہ محتاج ہوتے ہیں کہ اللہ انہیں آپ اپنی حفاظت میں رکھیں. اس لیے کہ جو جتنا دین کے راستے میں آگے جائے گا, شیطان کے حملے کا خطرہ بھی اسے اتنا ہی بڑھتا جائے گا. تو فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا, اور جس نے ایسا کیا یعنی اس نے ان کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر لیا, وہ اپنے گناہ کی سزا پائے گا. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن اس کا عذاب مزید بڑھا دیا جائے گا. مزید بڑھانے سے ایک مراد مفسرین نے لکھی کہ دنیا میں تو اللہ ان کو ذلت کا عذاب دے ہی رہے ہوں گے, آخرت میں اور بڑھا کے عذاب دے دیں گے. اور بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اس میں اصل میں عذاب قبر کا تذکرہ موجود ہے واضح طور پر, کہ وہ عذاب قبر میں بھی ہو رہا ہوگا, اور جب قیامت کے دن اللہ کی حضور پیشی ہوگی تو اس عذاب کو اور زیادہ بڑھا دیا جائے گا ان کے لیے. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا, اور وہ اس میں ہمیشہ ذلیل ہو کر رہے گا. إِلَّا مَنْ تَابَ, سوائے اس کے جس نے توبہ کی, وَآمَنَ, اور وہ ایمان لائے, وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا, اور اس نے عمل کیا, اچھا عمل کیا, فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. 3 شرطیں اللہ نے بتائی ہیں. نمبر 1, توبہ کرو.
نمبر 2 ایمان لے آؤ. نمبر 3 اپنی بقیہ زندگی میں نیک اعمال شروع کرو. یہ 3 شرطیں جو شخص پورا کرے گا تو اللہ اس کے گناہوں کو صرف معاف نہیں کریں گے. اس کیفیت کو ذرا سمجھیں کہ کتنی خوبصورت ہے. یعنی کسی شخص کو میں نے کچھ قرض دینا ہو تو کتنی ٹینشن سر پہ سوار ہوگی, کتنی پریشانی ہوگی, میں نے فلاں شخص کا قرض ادا کرنا ہے. لیکن ایک دن وہ شخص آئے میرے پاس اور اس حالت میں کہ میں اس کا چہرہ دیکھوں اور سمجھوں کہ بھائی اچھا ہے کہیں قرض مانگ نہ لے, یہ کہہ نہ دے کہ بھائی پیسے واپس کرو. تو ایک ڈر اور خوف دل میں ہوگا, دل دھڑک رہا ہوگا کہ ابھی اس کی زبان سے ہی نکلے گا بھائی میرے پیسے واپس کرو. اور وہ شخص میرے پاس آئے اور مجھے کہہ رہا نکالے نا وہ کھاتا جہاں پہ میرا قرضہ لکھا ہوا ہے. دل میں اور خوف اور ڈر کی کیفیت پیدا ہو گئی اور اس شخص نے وہ کھاتا نکلوایا اور جہاں لکھا ہوا تھا کہ میں نے اس کو قرض ادا کرنا ہے, اس نے وہ قرض کاٹا نہیں, قرض معاف نہیں کیا, اس نے اس کو ریورس کر دیا کہ وہ پیسے اب میں نے نہیں اسے ادا کرنے بلکہ اتنے ہی پیسے اس نے مجھے ادا کرنے. اب وہ قرض میرے ذمہ نہیں ہے ادا کرنا بلکہ وہ مجھے اتنا قرض اور دے دے. کتنی خوشی ہوگی. جو ادا کرنا تھا وہ بھی گیا بلکہ اتنی اماؤنٹ اور مل گئی. فرمایا 3 شرطیں پوری کر لو, توبہ کر لو, ایمان لے آؤ اور نیک اعمال بقیہ زندگی میں شروع کر دو. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اللہ ایسے لوگوں کے گناہوں کو صرف معاف نہیں کرے گا, ان گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل فرما دے گا. جتنے گناہ کر رکھے زندگی میں اللہ اتنی نیکیاں لکھ دے گا اس کے کھاتے میں. وَقَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا. دل گواہی دیتا ہے کہ واقعی اللہ غفور الرحیم ہے, معاف کرنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. وَمَن تَابَ, اور جس نے توبہ کی, وَعَمِلَ صَالِحًا, اور اس نے اچھا عمل کیا, فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا, تو بے شک وہی ہے جس نے اللہ کے حضور سچی توبہ کی ہے. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ, اور یہ لوگ جو کسی جھوٹے کام میں شامل نہیں ہوتے, کوئی جھوٹی گواہی نہیں دیتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, اور جب کسی لغو کام کے پاس سے, کسی بے مقصد کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو بڑی شان بے نیازی سے گزرتے ہیں, کرامت کے ساتھ گزرتے ہیں. اور یہ کرامت کیا ہے؟ ہم نے سورۃ المومنون میں جب ایمان والوں کی صفات پڑھی تھی تو وہاں الفاظ آ رہے تھے والذین هم عن اللغو معرضون, وہ لوگ جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں, منہ موڑ لیتے ہیں, اپنے آپ کو ان لغویات میں پڑھنے نہیں دیتے. یہاں الفاظ انہی لغویات کے بارے میں آ رہے ہیں, مروا کراما, یہ جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو بڑی کرامت کے ساتھ گزرتے ہیں. کرامت کی تعریف کی ہے علماء نے کہ یہ ان لغویات کے اثرات خود پر تو مرتب نہیں ہونے دیتے لیکن اپنی شخصیت کی بزرگی اور کرامت کے اثرات ان لغویات میں مبتلا لوگوں پہ مرتب کر دیتے ہیں, انہیں دین کی طرف لانے کا سبب بن جاتے ہیں, انہیں ان لغویات سے چھڑانے کا سبب بن جاتے ہیں. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم, اور وہ جب انہیں ان کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے, لم یخروا علیہا صما وعمیانا, ان پر بہرے اور اندھے بن کر گر نہیں پڑتے, سمجھتے ہیں اللہ کی بات کو, اللہ کے حکم کا اقرار کرتے ہیں. سمعنا واطعنا کی کیفیت ہو جاتی ہے ان کی, ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. والذین یقولون, اور یہ لوگ دعا کرتے ہیں. یعنی یہ اب پہلے جو شروع میں دعاؤں کا ذکر آیا ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں وہ تو آخرت کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے لیے سب سے زیادہ جو ترجیح ہے وہ تو آخرت کی ہے. لیکن بہرحال بشر ہے اور دنیا میں بھی دل کرتا ہے کہ کچھ ملے, اور دنیا میں کیا شے مانگتے ہیں اللہ سے, ذرا سنیے گا. کس شے کی دعائیں اللہ سے مانگ رہے ہیں؟ صرف مال و دولت کی نہیں, صرف بڑی تجارت کی نہیں, صرف عزت و شہرت کی نہیں, بلکہ اللہ سے دعا کیا مانگ رہے ہیں دنیا کے حوالے سے؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں کے ذریعے سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما. آنکھوں کی ٹھنڈک. ایک شخص ایسا ہے جو بزنس مین ہے, بہت بڑا بزنس سیٹ اپ کر رکھا ہے اس نے, اور اس کی ساری توجہات کا مرکز اس کا بزنس ہے, تو اس کی آنکھیں تب ٹھنڈی ہوں گی اپنی اولاد کی طرف سے جب اس کی اولاد اس کے بزنس میں اس کا ہاتھ بٹھائے گی, تبھی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. معلوم ہوگا میرا بیٹا اگر اس نے اپنی کرسی سنبھالی ہے جانشین بن گیا,
ایک شخص ایسا ہے جو ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کسی ایک پیشے میں لگا ہوا ہے، جب اس کی اولاد اس کے پیشے کو کنٹینیو کرے گی، اس پروفیشن کو آگے لے کر چلے گی، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ لیکن یہاں جو الفاظ ہیں کن لوگوں کے بارے میں ہے؟ وہ جو تقوی اختیار کرنے والے، وہ جو اللہ کے دین کی محنت کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ان کی آنکھیں اپنی بیویوں اور اولادوں سے تب ٹھنڈی ہوں گی جب وہ بیویاں اور اولادیں بھی اس کام میں لگ جائیں جس کام کے لیے ان حضرات نے اپنی زندگی کھپا رکھی ہے۔ اسی لیے میں بار بار عرض کرتا ہوں، قرآن مجید میں جب آپ یہ اسلوب پڑھتے ہیں نا، اور بار بار اللہ دوہرا کے بتاتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اللہ سے دعائیں کرتے تھے بیٹوں کی، یا اللہ ہمیں بیٹا عطا فرما دے، اللہ اولاد عطا فرما دے۔ کیوں تھا وہ؟ اس لیے کہ وہ جس نبوت کے مشن کو لے کر چل رہے تھے، دل میں خیال آتا تھا کہ میرے خاندان میں اور دوسرا کوئی نہیں ہے جو اس کام کو سنبھالنے والا ہو، تو میری دنیا سے جانے کے بعد بھی میرا یہ مشن چلتا رہے، میری اولاد میں سے کوئی ہو جو دین کی دعوت لوگوں کو دیتی رہے، اور پھر بہرحال یہ کہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، میں دنیا سے چلا جاؤں میرا کھاتا بند نہ ہونے پائے، میری نیکیوں کا سلسلہ لکھا جاتا رہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دیا۔ یہ متقیوں کا امام بنانے سے کیا مراد ہے؟ کوئی خلافت اسلامیہ کی دعا ہوئی کہ میں خلیفۃ المسلمین بن جاؤں، امیر المومنین کی حیثیت ہو جائے میری؟ نہیں، بلکہ آپ اس دعا کو سمجھیں، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یا اللہ جن کا آپ نے ہمیں امام بنا رکھا ہے نا، انہیں متقی بنا دیں۔ ہمیں آپ نے ہمارے گھر کا سربراہ بنایا ہے، ہمیں آپ نے یہ ذمہ داری دیا ہے، تو جن کا ہمیں آپ نے امام بنایا ہے، جو ہمارے مامورین ہیں، یا اللہ ان کو تقوی والا بنا دیں۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں جنت کی اونچی منزلوں پر جگہ دی جائے گی، جنہیں جنت کے روف ٹاپ سے عطا کیے جائیں گے۔ بما صبروا، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا اس دنیا میں، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور ان کا استقبال کیا جائے گا دعا کے ساتھ اور سلام کے ساتھ۔ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ حسنت مستقرا ومقاما، وہ جنت رہنے کے لیے، عارضی رہنے کے لیے اور ہمیشہ کے لیے ٹھہرنے کے لیے بہت عمدہ جگہ ہے۔ اللہ ہمیں وہاں لے جائے اپنے فضل و کرم کے ساتھ۔ کل ما یعبأ بکم ربی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے میرا رب تمہاری پرواہ نہیں کرتا، لولا دعاؤکم، اگر تمہارا اسے پکارنا نہ ہوتا، فقد کذبتم، تم اسے جھٹلا چکے، فسوف یکون لزاما، تو اب ان قریب تمہارے ساتھ عذاب چمٹ کر رہے گا۔ اب بھی اگر تم اللہ پہ ایمان نہیں لاتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے، تو اللہ کا عذاب تم پر حق ہو جائے گا۔ یہ سورۃ الفرقان کا اختتام ہے، اور اس کے ساتھ ہی چوتھی منزل جو ہے وہ قرآن مجید کی الحمدللہ یہاں مکمل ہوتی ہے۔ پانچویں منزل کا آغاز سورۃ الشعراء سے ہے۔ بہت خوبصورت سورہ مبارکہ، اور خاص طور پر جیسے نام سے ظاہر ہے شعراء، تو یہ شعر و شاعری کا بھی اس میں تذکرہ آتا ہے، اور خود اس کا اپنا اسلوب اتنا خوبصورت ہے کہ اس کی ایک آیت مبارکہ ہے ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ یہ آیت مبارکہ اس سورت میں 8 مرتبہ دہرائی گئی ہے، ایک خاص ادبی اسلوب، پورے قرآن کا یوں تو، لیکن اس سورہ مبارکہ میں آپ کو خاص ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین میم، حروف مقطعات ہیں، تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں واضح کتاب کی، لعلک باخع نفسک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، اللہ یکونوا مؤمنین، اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ یہ ہونا چاہیے دین کی دعوت دینے والے کا جذبہ۔ رب العالمین کہہ رہے ہیں، اتنا غم کرتے ہیں آپ ان کا، اتنی فکر کرتے ہیں آپ ان کی، آپ کو اپنے آرام کا خیال نہیں ہے، آپ کو اپنے کھانے پینے کا خیال نہیں ہے، آپ کو اپنی بیماری کا خیال نہیں ہے، آپ لگے ہوئے اللہ کے دین کی دعوت دینے۔ اس غم اور فکر میں کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر ڈالیں۔ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ، اگر ہم چاہتے تو ان کے لیے آسمان سے کوئی معجزہ نازل کر دیتے، فظلت اعناقهم لها خاضعین، پھر اس سے ان کی گردنیں جھک جانے والی ہو جاتی۔
وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث، اور ان کے پاس کوئی تازہ نصیحت نہیں آتی رحمان کی طرف سے، الا کانوا عنہ معرضین، مگر وہ اسے رخ پھیرنے والے بن جاتے ہیں. فقد کذبوا، بس وہ جھٹلا چکے. فسیاتیہم انباء ما كانوا به یستہزئون، تو جلد آئیں گی ان تک وہ خبریں جن کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. اولم یروا الی الارض، کیا انہوں نے دیکھا نہیں زمین کی طرف، کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، ہم نے اس میں کتنی عمدہ قسم کی چیزیں اگائی ہیں. ان فی ذلک لآیۃ، یقیناً اس میں نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں. وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب یقیناً بہت زبردست اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ، یاد کرو جب تمہارے رب نے پکارا موسیٰ علیہ السلام کو، أَنِ اعْدِلْ قَوْمَ الظَّالِمِينَ، جاؤ ظالم قوم کی طرف، قوم فرعون کی قوم کی طرف. أَلَا يَتَّقُونَ، کیا وہ تقوی اختیار نہیں کریں گے؟ کیا وہ اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے نہیں؟ قال ربی، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میرے رب، انی اخاف ان یکذبون، بے شک میں ڈرتا ہوں مجھے جھٹلا دیں گے. ویضیق صدری، اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے. ولا ینطلق لسانی، میری زبان چلتی نہیں ہے. فارسل الی ہارون، تو رسالت بھیج دیجئے ہارون علیہ السلام کی طرف. یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے خدشات تھے نا، اس پر پھر اللہ نے انہیں وہ دعا سکھائی تھی. موسیٰ علیہ السلام کا خدشہ تھا وَيَضِيقُ صَدْرِي، میرا سینہ تنگ ہوتا ہے. تو اللہ نے دعا سکھائی، آپ مانگے مجھ سے، ربی شرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھولنا. کام نہیں چھوڑنا، مشن نہیں ترک کرنا. جہاں کو مشکل اور رکاوٹ محسوس ہو رہی ہوگی، اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میرے لیے اس رکاوٹ کو دور کر دے. رب شرح لی صدری ویسر لی امری، یہ کام بڑا مشکل ہے، یا اللہ میرے لیے اس کام کو آسان بنا. تو یہ دعائیں اللہ نے سکھائی موسیٰ علیہ السلام کو. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، میری زبان کی گرہ کھول دیں، میری زبان میں تاثیر پیدا فرما دیں، لوگ میری بات کو سمجھ سکیں. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے ساتھ میرے گھر والوں میں سے کوئی مدد کرنے والا مقرر کر دیں. کون؟ ہارون اخی، میرے بھائی ہارون، ان کو بھی نبوت عطا فرما دے تو میرے لیے معاونت ہو جائے گی. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ، اور میرے ذمہ ان کا ایک گناہ بھی ہے. یہ گناہ کیا تھا؟ کہ موسیٰ علیہ السلام نے دو لوگ جو آپس میں جھگڑا کر رہے تھے ان کو چھڑانے کی کوشش کی، اور وہ جو زیادتی پر تھا اس کو ایک مکہ مارا اور وہ شخص مر گیا. تو یہ قتل بھی میرے ذمہ ہوا ہے. فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، میں ڈرتا ہوں مجھے قتل کر دیں گے. قَالَ كَلَّا، اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں. فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا، دونوں جاؤ میری آیات کے ساتھ. إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، بے شک ہم تمہارے ساتھ خوب سننے والے ہیں. فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ، تو جاؤ فرعون کے پاس. فَقُولَا، تو کہو جا کرو تم دونوں، إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک ہم تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہیں. أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيل، کہ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیجئے. قَالَ، فرعون نے کہا، أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا، تم وہی ہو نا جسے ہم نے تب پالا تھا جب تم بچے تھے، جب تمہارا کوئی سہارا نہیں تھا، ہمارا نمک کھا کے آئے ہو اور ہمارے خلاف آ کے کھڑے ہوئے ہو. اسی تخت کے تحت تم نے جانا وہ پرورش پائی ہے اور آج تم اسی حکومت کے خلاف کھڑے ہو. وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور تم نے ہمارے درمیان میں اپنی عمر کے چند سال گزار رکھے ہیں. وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اور تم کر گئے اپنا وہ کام جو تم نے کرنا تھا. یعنی بڑے اشارے تھے نا، اس نے یاد کرایا کہ تم پہ قتل کا ایک پرچہ ہے. اب اگر تم نے میرے خلاف اٹھ کے کھڑے ہونے کی کوشش کی تو میں تمہارا وہ کیس جو بند ہوا نا وہ میں دوبارہ فائل کھول دوں گا تمہاری. وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تم تو بڑے ناشکرے ہو. شکر کرو ہم نے تم سے اس کا سوال نہیں کیا، چپ کر جاؤ. دوبارہ بولے تو ہم وہ کیس کھول لیں گے. قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں نے وہ کام کیا تھا اور اس وقت میں سیدھا راستہ تلاش کر رہا تھا، مجھ سے وہ کام خطا سے ہوا تھا، میں نے جان بوجھ کر اس شخص کو قتل نہیں کیا. فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، اور میں نے راہ فرار اختیار کی تم سے جب میں تم سے ڈر گیا تھا. فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، پھر میرے رب نے مجھے حکمت عطا فرمائی. وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور مجھے رسولوں میں سے بنا دیا. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، اور یہ نعمت، یہ کوئی نعمت ہے جس کا تم مجھ پر احسان رکھ رہے ہو. أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيل، جبکہ تم نے سارے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا. یعنی جوابی دلیل موسیٰ علیہ السلام نے یہ دی ہے
کہ بنی اسرائیل کے ایک بچے کی پرورش کر کے تم احسان جتا رہے ہو، تو جتنے بچے تم نے ذبح کر رکھی ہیں، تم آج مجھے ایک قتل کا تانا دے رہے ہو؟ تم نے بنی اسرائیل میں کتنے قتل کیے ہیں معصوم بچوں کے؟ قال فرعون وما رب العالمین. اب اس نے فوراً ٹاپک چینج کیا ہے. اب وہ اس بات پہ جو موسیٰ علیہ السلام پہ وہ الزام کر رہا تھا اس سے وہ پیچھے ہٹ گیا. اس کو معلوم ہو گیا کہ اس دلیل میں میری بات چلے گی نہیں. اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر میں ان پر ایک کیس کھولوں تو یہ مجھ پر پھر وہ سینکڑوں ہزاروں بچوں کا کیس کھول دیں گے جو میں نے ذبح کرائے. تو اس نے فوراً بات تبدیل کر دی. اب کہہ رہا ہے وما رب العالمین. اچھا یہ کون ہے یہ سارے جہانوں کا رب؟ کیا ہے یہ سارے جہانوں کا رب؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے تعارف کرایا. قال رب السماوات والارض. فرمایا وہ جو آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے. وما بینہما. جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا بھی رب ہے. تم موقنین اگر تم یقین کرنے والے ہو تو وہی اللہ ہے. قال لمن حولہ الا تستمعون. فرعون نے مذاق اڑانے کے انداز میں کہا سن رہے ہو اس کی بات ہے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ قال ربکم. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا صرف ہمارا نہیں تمہارا رب بھی وہی ہے. وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ. اور تمہارے باپ دادوں کا رب بھی وہی ہے. قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ. فرعون نے کہا بے شک تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے لَمَجْنُونَ. دیوانہ ہے. معاذ اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بار بار ریپیٹ کر کے کیوں سنایا جا رہا ہے؟ سارے انبیاء علیہ السلام کے واقعات بار بار کیوں سنائے جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی آپ نے گھبرانا نہیں ہے. یہ مکہ کے مشرک آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں، گھبرائے نا. آپ پہلے نہیں ہیں، آپ سے پہلے بھی ہمارے رسولوں کو یہی کہا گیا ہے. قال رب المشرق والمغرب. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو مشرق اور مغرب کا رب ہے. وما بینہما. اور اس کا بھی جو ان کے درمیان ہے. ان تم تعقلون. اگر تم سمجھتے ہو. اتنا خوبصورت مکالمہ ہے، اتنا خوبصورت کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہا رب کون ہے، اور رب کا تعارف کرانے لگ رہے ہیں. فرعون موسیٰ علیہ السلام کو کسی نہ کسی طریقے سے پرووک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنے موضوع سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ توحید بیان کرنے سے ذرا ہٹیں. اور تم تو مجنون ہو. موسیٰ علیہ السلام نے پرواہ ہی نہیں کی کہ مجھے کیا کہتا ہے. اللہ کی تعریف بیان کرتے رہیں، اللہ کی توحید بیان کرتے رہیں. قال لئن اتخذت الہا غیری. فرعون نے کہا اگر تم نے کسی کو میرے سوا معبود بنایا لاجعلنک من المسجونین. لازماً تمہیں قیدی بنا لوں گا. قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اولو جئتک بشیء مبین. اگرچہ میں تمہارے پاس ایک واضح شے لے آؤں. قال فاتی بہ. فرعون نے کہا پیش کرو میرے سامنے. ان کنت من الصادقین. اگر تم سچوں میں سے ہو. فالقى عصاه. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا. فاذا هي ثعبان مبین. تو وہ ایک بڑا واضح اژدہا بن گیا. فنزع يده. اور اپنا ہاتھ نکالا گریبان سے. فاذا هي بيضاء للناظرین. تو یہ چمکتا ہوا بن گیا دیکھنے والوں کے لیے. قال للملأ حوله. فرعون نے ان سرداروں سے کہا جو اس کے ارد گرد تھے ان هذا لساحر علیم. بے شک یہ بڑا ماہر جادوگر ہے. یرید. یہ چاہتا ہے ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ. کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے اپنے جادو کے ذریعے سے. فماذا تأمرون. اب کیا مشورہ دیتے ہو مجھے؟ قالوا. کہنے لگے ارجہ واخاہ. چھوڑ دو اسے بھی اور اس کے بھائی کو بھی. وابعث فی المدائن حاشرین. اور شہروں میں جمع کرنے والے اپنے ہرکارے بھیجو. یاتوک بکل سحار علیم. وہ بڑے ماہر جادوگروں کو تمہارے پاس لے آئیں. فجمع السحرۃ. جادوگر جمع کر لیے گئے. لمیقات یوم معلوم. ایک مقررہ دن کے وقت پر. وقیل للناس. اور لوگوں سے کہا گیا هل انتم مجتمعون. اتنا کانفیڈنس تھا فرعون کو ان جادوگروں پہ کہ میں نے سارے بڑے بڑے جو میجک جاننے والے ہیں نا میجیشنز یہ اکٹھے کر لیا. اب میں ہار ہی نہیں سکتا. اس نے لوگوں کا تم بھی سارے آؤ دیکھو آگے آج ثابت ہوگا کہ میں رب ہوں. هل انتم مجتمعون. تم بھی جمع ہونے والے ہو. لعلنا نتبع السحرہ. شاید ہم بڑے جادوگروں کی پیروی کریں. ان کانوا هم الغالبون. اگر وہ غالب ہو جائیں. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون. جب وہ بڑے جادوگر آئے تو فرعون سے کہنے لگے اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا. جناب آ گئے ہیں آپ کے کہنے پہ, سفر بھی کر کے آئے ہیں, صرف دیے پہ تو نہیں ٹرکائیں گے, انعام بھی ملے گا نا. آپ کی بادشاہت بچانی ہے, آپ کا تخت پہ جانا ہے, کوئی معمولی کام نہیں ہے. ہمیں کوئی بڑا انعام ملے گا یا نہیں؟ ان كنا نحن الغالبین. اگر ہم غالب ہو گئے تو
قال نعم، فرعون نے کہا جی کیوں نہیں، انکم اذا لمن المقربین، صرف انعام نہیں، میں تمہیں اپنے مقربین میں شمار کروں گا۔ میں بعض اوقات تھوڑا یہ آیات پڑھتے ہوئے نا کچھ عجیب کیفیت کا شکار ہوتا ہوں۔ وہ جادوگر اپنے شہروں سے سفر کر کے کس کے لیے آ رہے ہیں؟ فرعون کے لیے۔ اپنے جادو کا مظاہرہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ فرعون کے لیے۔ اور وہ فرعون سے پوچھتے ہیں جناب آپ کی بادشاہت کے لیے اگر ہم سفر کریں، گھروں سے نکلیں، آ کر اپنے فن کا مظاہرہ کریں، اس لیے کہ آپ کی بادشاہت قائم رہے، آپ ہمیں انعام دیں گے؟ وہ کہتا ہے صرف انعام نہیں دوں گا، میں اپنے قریبی لوگوں میں تمہیں شمار کر لوں گا، میں تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا۔ وہ فرعون جس کی بادشاہت کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، جس کی حیثیت ہی نہیں ہے، جس کی معمولی سی بادشاہت بھی عارضی ہے، وہ کہہ رہا ہے تم میرے لیے گھروں سے نکلو، تم میری بادشاہت کو قائم کرنے کے لیے کوشش کرو، صرف انعام نہیں دوں گا، قربت بھی عطا کروں گا۔ جو اس کے لیے گھر سے نکلے، جو سب سے بڑا بادشاہ ہے اور اس کی بادشاہت کو قائم کرنے کی کوشش کرے، صرف انعام نہیں ملے گا، قربت بھی میسر آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ مقربین میں بھی شمار کریں گے انشاءاللہ۔ جس نے اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کی، جس نے اللہ کی بادشاہت کا نظام نافذ کرنے کی کوشش کی، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ قال لهم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا القوا ما انتم ملکون، پیش کرو بھائی، جو تمہارا جو بھی جادو لے کر آئے، وہ جو ٹرکس لے کر آئے پیش کرو۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعَصِيَّهُمْ، تو انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں پھینکی۔ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ، انہوں نے کہا فرعون کی عزت کی قسم، اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، یقیناً ہم ہی غالب آنے والے ہیں۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، وہ فوراً اس فریب کو نگلنے لگا جو انہوں نے بنایا تھا۔ ان کے جو سانپ نظر آ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا ان سب کو نگل گیا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، پکار اٹھے ہم ایمان لائے سارے جہانوں کے رب پر۔ کون ہے وہ سارے جہانوں کا رب؟ کیا تعارف ہے اس کا؟ کیا جانتے ہو تم اس کے بارے میں؟ کچھ نہیں۔ پھر کیسے ایمان لاؤ گے؟ ربی موسیٰ و ہارون، ہمیں پتہ ہے بس اتنا تو وہ موسیٰ اور ہارون کا رب ہے علیہ السلام۔ اللہ پر ایمان لانا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے رسول پر ایمان لایا جائے، اس لیے کہ کس رب پہ ایمان لائیں گے؟ جن کا تعارف کروایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، فرعون نے کہا میرے سے اجازت دیے بغیر ایمان لے آئے ہو؟ انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، اچھا یہ جو یہاں سے غائب ہوا تھا نا قتل کرنے کے بعد اور بڑے سال واپس نہیں آیا، لگتا ہے یہ جادو سیکھتا رہا، پھر یہ گرو بن گیا، استاد بن گیا، اور تم سارے اس کے شاگرد ہو، یہ تم میں سب سے بڑا استاد ہے، اس لیے تم اس سے جادو ہار گئے ہو۔ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، یقیناً تم جان لو گے، یعنی کہ بالکل اس کا کھسیانہ پن تھا، وہ جو اتنے کانفیڈنس سے اس نے مجمع اکٹھا کیا ہوا تھا، اس کے سامنے ذلیل ہو گیا۔ اچھا اچھا مجھے معلوم ہوا یہ نورہ کشتی ہو رہی تھی، تم تو سارے ایک دوسرے کے استاد شاگرد ہو، اس لیے تم ہار گئے اپنے استاد سے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، یقیناً میں تمہارے ہاتھ اور پیر مخالف سمتوں سے کاٹوں گا بری طرح سے۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ضرور تم سب کے سب کو صلیب پر لٹکا دوں گا۔ قَالُوا لَا ضَيْرَ، جادوگروں نے کہا کوئی ڈر ہی نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، مر جائیں گے نا، مر کے اسی رب کی طرف تو واپس لوٹنا ہے جس پہ ایمان لایا ہے۔ اِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا، بے شک ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری ساری خطائیں بخش دے گا۔ أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ، اس لیے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، میرے بندوں کے لے کر رات کے وقت نکلیے، إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، یہ بھی ساتھ ہی بتا دیا کہ تمہاری اتباع کی جائے گی، تمہارے پیچھے آئیں گے یہ لشکر۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، فرعون نے شہروں میں
لوگ بھیجے اکٹھے کرنے والے. ان ہؤلاء بے شک یہ جو لوگ ہیں لشرذمۃ قلیلون یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ بے شک ہمیں یقین غصہ دلانے والے ہیں. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ اور یقیناً ہم سب سے چوکس رہنے والے ہیں. ہماری انٹیلیجنس بڑی تیز ہے, ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ یہ نکلنے والے ہیں. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ہم نے انہیں باغات اور چشموں سے نکالا. وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ اور خزانوں سے بڑے عمدہ مقامات سے ہم نے ان کو نکال دیا. كَذَلِكَ ایسا ہی ہوا. وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي اسرائیل اور ہم نے ان نعمتوں کا وارث بنا دیا بنی اسرائیل کو. یعنی مت ماری گئی فرعون کی, تمہارے پاس حکومت ہے, ایک قبیلہ نکل رہا ہے, جانے دو اسے, چند ہزار لوگ جا رہے, جانے دو, باقی سارے بات بادشاہ تو تمہارے پاس ہے, کمپرومائز کر لو. اس نے کہا نہیں, باقی سب کو لے کر ان چند کے پیچھے نکلا ہے, اس لیے کہ اللہ نے فیصلہ فرما لیا تھا اس کو تباہ کرنے کا. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ پھر فرعونیوں نے ان کا پیچھا کیا مشرق کے وقت یعنی سورج نکلنے کے وقت تک. فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا. قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ پکڑے گئے بھئی, آگے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر, راستہ ہی ہوئی نہیں, اب کیا کریں گے. قَالَ كَلَّا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں. اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ میرا رب میرے ساتھ ہے, دکھائے گا راستہ لازمی. موسیٰ علیہ السلام ایمان والے تھے, یقین تھا. وہ جو سورۃ طلاق میں اللہ نے فرمایا نا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا, جو اللہ کے لیے کہیں اللہ کے دین کے لیے کوئی قربانی دے گا, اللہ اس کے لیے ضرور راستہ نکالے گا. ظاہری طور پہ آپ کو نہیں معلوم ہوتا ہو, سامنے سمندر ہے, پیچھے لشکر ہے, کیا کریں, اللہ راستہ نکالیں گے. فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کیا أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ پھر اپنا جو عصا ہے نا اسے اس دریا پہ مارے. فَانْفَلَقَ پھر دریا پھٹ گیا. فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ پھر وہ ہر حصہ بڑے پہاڑ کی طرح, ایک پہاڑ پانی کا اس طرف کھڑا ہے اور ایک پہاڑ اس طرف کھڑا ہے اور درمیان میں راستہ موجود ہے. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ اور ہم دوسروں کو قریب لے آئے اس کے. وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی بچا لیا. وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ اور جو بھی ان کے ساتھ تھے سب کو بھی ہم نے نجات عطا فرما دی. ثم اغرقنا الاخرین ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا. ان فی ذلک لآیۃ یقیناً اس میں نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں. وان ربک لہو العزیز الرحیم اور بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب بہت زبردست ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنائے. اذ قال لأبيه وقومه جب انہوں نے فرمایا اپنے والد اور اپنی قوم سے ما تعبدون کس کی عبادت کرتے ہو. قالوا نعبد اصناما قوم نے کہا ہم تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں. فنظل لها عاكفين اور ہم ان کے سامنے سارا دن جم کے بیٹھے رہتے ہیں. قال هل يسمعونكم اذ تدعون ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا وہ سنتے ہیں تمہیں جب تم پکارتے ہو. او ينفعونكم او يضرون کیا تمہیں کوئی فائدہ دیتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں. قالوا بل وجدنا آباءنا تو ہم نے کہا بس یہ ہمیں نہیں پتا, ہم تو اپنے باپ دادوں کو ایسا کرتے پایا ہے. كذلك يفعلون وہ اسی طرح کیا کرتے تھے. قال افرأيتم ما كنتم تعبدون ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم دیکھتے ہو ان کو جن کی تم عبادت کرتے ہو. انتم وآباؤکم الاقدمون تم بھی اور تمہارے پہلے باپ دادے بھی. فإنهم عدو لي الا رب العالمین وہ سب کے سب میرے دشمن ہیں. میں تو دنیا میں آیا ہوں ان باطل معبودوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے. سوائے رب العالمین کہ کوئی میرا خیر خواہ نہیں ہے, کوئی میرا دوست نہیں ہے, کسی کے ساتھ میرا تعلق نہیں ہے. الذی خلقنی اب اللہ کی معرفت یعنی ان آیات کو میں عرض کرتا ہوں کہ ہیڈنگ دینی چاہیے کہ اللہ کی معرفت خلیل اللہ کی زبان سے. اللہ کے خلیل بتائیں گے اللہ کون ہے, اللہ کے خلیل تعارف کرائیں گے اللہ کون ہے. فرمایا الذی خلقنی وہ ہے اللہ جس نے مجھے پیدا کیا. فہو یہدین اور وہ پیدا کر کے مجھ سے غافل نہیں ہو گیا, وہ مجھے قدم قدم پر راستہ دکھاتا ہے, وہ میری رہنمائی کرتا ہے. والذی هو یطعمنی ویسقین
میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، جو میرے رزق کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِي، دیکھیں کیا محبت ہے اللہ سے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، میں بیمار ہوتا ہوں وہ شفا دیتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ وہ مجھے بیمار کرتا ہے، حالانکہ بیماری بھی تو اللہ کے اذن سے ہی ہے نا، لیکن اس کی نسبت اپنے ساتھ کی ہے، اللہ کے ساتھ نہیں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، میں بیمار ہوتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِ، وہ شفا عطا کرتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہی ہے جو مجھے موت دے گا اور وہی ہے جو مجھے دوبارہ زندہ کرے گا۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، بڑے خوبصورت الفاظ۔ وہ کھانا بھی دیتا ہے، وہ پانی بھی دیتا ہے، وہ سانس بھی دیتا ہے، وہ زندگی بھی دیتا ہے، وہ شفا بھی دیتا ہے، ہدایت بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے۔ اسی سے امید رکھتا ہوں بخشش بھی دے دے گا، اسی سے امید رکھتا ہوں کہ وہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا، میری خطاؤں کو درگزر بھی کر دے گا۔ وہ بڑے عجیب ایک عرب آدمی کے حوالے سے ایک واقعہ پڑھنے میں آیا۔ وہ انداز ہوتا نا اللہ سے مانگنے کا، وہ بالکل وہی ابراہیم علیہ السلام والا انداز۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ بہت فرینک ہوتے ہیں، ان کی فرینکنس کا اپنا ایک لیول ہوتا ہے۔ بیرونی لوگ جو کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو لگ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں کوئی اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے شاید، لیکن وہ جو جن کو وہ معرفت کا ذائقہ معلوم ہوتا ہے، حلاوت معلوم ہوتی ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ تو ایک عرب تھا، اس کے بارے میں روایت آتی ہے کہ وہ بیت اللہ میں اللہ سے دعائیں کیا مانگ رہا ہے، اللہم انت خلقتنی مجانا، مجانا عربی میں کہتے ہیں مفت، مفت، فری۔ اللہم انت خلقتنی مجانا، یا اللہ تو نے مجھے پیدا کیا مفتے میں، میرا تو کچھ نہیں لگا، نہ میرے پیسے لگے نہ میری خواہش تھی، مجھے پتا بھی نہیں تھا تو نے مجھے پیدا کر دیا۔ اللہم انت خلقتنی مجانا ورزقتنی مجانا، تو نے مجھے فری میں رزق دے دیا، پیدا بھی مفت میں کر دیا اور رزق بھی مفت میں دے دیا۔ اللہم انت خلقتنی مجانا ورزقتنی مجانا فاغفر لی مجانا، اعمال کے بدلے میں نہیں، مجھے ویسے ہی معاف کر دے بس، جیسے تو نے مجھ سے پیدا کرنے کا کوئی معاوضہ نہیں لیا نا، جیسے تو نے مجھے رزق دینے کا کوئی معاوضہ نہیں لیا، یا اللہ میری مغفرت اعمال کے بدلے میں نہ کرنا، بس مجھے ویسے ہی معاف کرنا۔ یہ ہے اصل میں اللہ سے مانگنے کا لاڈ، انداز، محبت، اللہ کی عظمت و کبریائی کا واسطہ دے کر اللہ سے کہنا اللہ میں بہت چھوٹا ہوں آپ بہت بڑے ہیں، بس مجھے معاف کر دیں۔ رب ہب لی حکما، اب ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، بہت خوبصورت دعا ہے، اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما دے، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، خلیل اللہ، اللہ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ مجھے نیک بندوں کا ساتھ عطا فرما دے۔ اللہ کے خلیل دعا مانگ رہے ہیں، یہ نیک لوگوں کا ساتھ کتنی اہم بات ہوگی، کتنی اہم بات ہوگی۔ ہم منو ٹنو باز کر لیں کہ جماعتی زندگی بہت ضروری ہے، کسی جماعت میں اہل اللہ کے ساتھ زندگی گزارنا بہت ضروری ہے، شاید یہ بات سمجھ میں نہ آئے۔ یہ ایک آیت سمجھاتی ہے، اللہ کے خلیل بتا رہے ہیں نیک لوگوں کے ساتھ ایک جماعت کی زندگی گزارنا کتنی اہم ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ مجھے نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرما دے۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور میرا ذکر جو ہے نا، اچھا ذکر خیر آئندہ آنے والوں میں شامل فرما دے، میرے بعد آنے والے مجھے اچھے طریقے سے یاد کرنے والے ہوں۔ وَاجْعَلْ لِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں شامل فرما دے۔ وَاغْفِرْ لِي أَبِي، اور میرے والد کی مغفرت فرما دے۔ یہ اس وقت کی دعا ہے جب اللہ نے واضح نہیں کیا تھا، بعد میں اللہ نے فرما دیا کہ آپ کا باپ مشرک ہے، آپ اپنے باپ کی مغفرت کی دعا نہیں مانگ سکتے۔ اِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور میرے رب مجھے اس دن رسوا نہ کیجیے گا جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، جس روز نہ مال فائدہ دے گا نہ بیٹے فائدہ دیں گے، إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، سوائے اس کے لیے جو اللہ کے پاس ایک پاکیزہ دل لے کر آیا ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت متقیوں کے قریب لائی جائے گی۔ یہ جملہ نہیں ہے کہ متقی جنت کے قریب لائے جائیں گے، اللہ کو اپنے بندوں سے اتنی محبت ہے
کہ اللہ چاہتے ہیں کہ جلدی جنت میں چلے جائیں، تو اللہ جنت کو ان تقوی والوں کے قریب لے آئیں گے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور جہنم گمراہوں کے لیے ظاہر کر دی جائے گی۔ وَقِيلَ لَهُمْ، اور ان سے کہا جائے گا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، کدھر ہے جن کی تم عبادت کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، هل ينصرونكم أو ينتصرون، آج وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، آج وہ بدلہ لے سکتے ہیں تمہارا؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَافُونَ، تو اوندھے منہ وہ بھی اور دوسرے گمراہ بھی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور ابلیس کے سارے لشکر بھی ہم جہنم میں ڈالیں گے۔ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، وہ کہیں گے جبکہ وہ جہنم میں جھگڑ رہے ہوں گے، تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اللہ کی قسم ہم بہت بڑی گمراہی میں تھے۔ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جب ہم تمہیں برابر کر رہے تھے تمام جہانوں کے رب کے، اللہ کو چھوڑ کر تمہاری عبادت کرتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر تمہاری اطاعت کرتے تھے۔ وما اضلنا الا المجرمون، اور ہمیں مجرموں نے گمراہ کیا تھا۔ فما لنا من شافعین، آج ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ ولا صدیق حمیم، نہ ہی کوئی گرم جوش دوست ہے۔ فلو ان لنا کرۃ، اگر ایک مرتبہ ہمیں دنیا میں واپس لوٹنے کا چانس مل جائے، فنکون من المؤمنین، تو ہم یقیناً ایمان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ان فی ذلک لآیۃ، یقیناً اس میں نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب بہت زبردست اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 104 تک ہم نے پڑھ لیا الحمدللہ۔ بریک کریں گے اور وقفے کے بعد انشاءاللہ آیت نمبر 105 سے ہم آغاز کریں گے۔ سورۃ الشعراء بھی انشاءاللہ وقفے کے بعد دوسرے سیشن میں مکمل ہوگی، اور پھر انشاءاللہ سورۃ النمل بھی آج ہی ہم نے انشاءاللہ پڑھنی۔ اللہ نے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔